الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور اسی کی تفسیر بیان ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشيطان أولياء للذين لا يؤمنون۔ اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اولاد آدم، کہیں تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، یعنی آدم اور حوا کو نکال دیا، ان سے ان کا لباس اتروا دیا تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ بے شک وہ خود اس کا قبیلہ تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے دیکھتا رہتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطان کو ایسے لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو پتہ چل گیا کہ جو شیطان کو دوست رکھتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، اور جو ایمان والا ہے وہ شیطان کے شر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عالمانہ تفسیر اس کی یہ ہے کہ اے بنی آدم، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، یعنی تمہیں فتنہ و محنت میں نہ واقع کر دے، وہ تمہیں گمراہ کر کے بہشت میں داخل ہونے سے روکے گا، یعنی تم کو جنت سے محروم رکھے گا وہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا۔ اچھا، اس لیے کہ جب وہ آدم و حوا کے ساتھ مکر کر کے گمراہ کرنے پر قدرت پا گیا تو وہ ان کی اولاد کو گمراہ کرنے پر بطریق اولا قدرت رکھتا ہے کہ جب تم انہیں آدم اور حوا کو گمراہ کر سکتا تو اس کے آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کا اس کے پاس زیادہ اس کی جو قدرت اللہ دے دیا۔ اسی لیے تمہارے لیے واجب ہے کہ تم اس کے وسوسے سے اعتراض کرو، اس میں اچھا انہیں شیطان کی اتباع اور اس کے فتنے ڈالنے سے روکنا مطلوب ہے، یعنی اس کے وسوسوں سے اعتراض کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اس کے فتنوں سے بچو اور اس کو کامیاب ہونے سے مت دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا لباس ناخن کی طرح تھا۔ جب ہیکل انسانی بخشا گیا، جب وہ انسان کے وجود میں اللہ تعالیٰ جب ان کو لایا تو ان کا لباس کیا تھا؟ پورا لباس ناخن کا تھا، یعنی ناخن کے مشابہ تھا، یعنی ان کے جسم پر وہ لباس ناخن کی طرح پیدائشی تھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف لباس اتارنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ وہ ان سے ان کا لباس اتروایا، تو لباس اتروانے کا کیا معنی ہے؟ اس لیے کہ اس نے ان کا لباس نہیں اتارا تھا بلکہ بحکم خداوندی ملائکہ نے اتارا تھا۔ جب نافرمانی ہوئی تو فرشتے ان کا وہ لباس اتار دیا۔ چونکہ لباس اترنے کا سبب شیطان ہوا، اس لیے لباس اتارنے کی نسبت اس کی طرف لے گئی۔
تاکہ انہیں ان کا سطر دکھا دے. سطر کس کو بولتے ہیں؟ شرمگاہ کو سطر بولتے ہیں. شرمگاہ کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو تو سطر کا ڈھانکنا بولے، تو اپنی شرمگاہ کو ڈھانکنا. تو جب ان کا لباس اتر گیا، یعنی ناخن کا لباس تھا، تو اب وہ جب لباس ناخن سے وہ اتر گیا تو ان کو اپنی شرمگاہ نظر آ گئی، تو انہیں ان کا سطر دکھائے، اس لیے کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنا سطر نہ دیکھا تھا نہ کسی دوسرے نے. اب آدم علیہ السلام کی کہانی کیا ہے کہ مروی ہے کہ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام طویل القامت تھے، یعنی بہت لمبے تھے. ایسے معلوم ہوتے تھے گویا ایک کھجور کا درخت ہے، اور آپ کثیر بالوں والے تھے، یعنی آپ کے جسم پہ بال زیادہ تھے. جب آپ سے خطا ظاہری سرزد ہوئی، یعنی اب یہ جو ظاہری خطا ہوئی نا ہوئی، تو جب آپ سے ہوئی تو آپ کا سطر کھل گیا، یعنی آپ کی شرمگاہ دکھنے لگی. آپ نے سطر دیکھا تو فوراً بہشت کی طرف دوڑے، جب شرمگاہ نظر آئی تو جنت کی طرف دوڑے. آگے آپ کو ایک درخت نے اپنے پتوں سے گھیر لیا اور آگے جانے نہ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، مجھ سے بھاگ کر کہاں جاتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے مولا کریم، مجھے آپ سے بھاگنے کا ارادہ نہیں، بلکہ سطر کھلنے سے حیا دامنگیر ہے. میں آپ کے سے بھاگ کے نہیں جا رہا ہوں، مگر جو کہ میری اب یہ سطر کھل گئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ میری فکر یہ لگی ہوئی ہے میرے. انہو بے شک شان یہ ہے کہ شیطان تمہیں وہ اس کا قبیلہ یعنی شیطان کا لشکر اور اس کی اولاد بھی دیکھتی ہے. شیطان اور اس کی اولاد اس لیے نظر نہیں آتی کہ ان کے اجسام یعنی ان کے جسم نہایت باریک اور لطیف ہیں. ان کے جسم نہایت باریک اور لطیف ہے، اور چونکہ تمہارے اجسام کثیف ہیں، یعنی لطیف بے وزنی چیز کو بولتے ہیں، کثیف وزندار چیز کو بولتے ہیں، کیونکہ تمہارے جسم کثیف وزندار ہے، اسی لیے وہ تمہیں دیکھتے ہیں. وہ تمہیں دیکھتے ہیں. جس کا دشمن چھپا ہوا وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. بنا بری تمہیں ان سے زیادہ خوف رکھنا چاہیے، تم کو اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ تم کو دیکھ رہا اور تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو لہذا تمہارے پر احتیاط زیادہ لازم آ گئی، کیونکہ وہ نظر نہیں آتا، تو لہذا پتہ نہیں کس جگہ سے کدھر سے آپ کے اوپر وار کرے. نظر آ گیا تو آپ بچنے کی کوئی ترکیب بتا سکتے نا، مگر اب جب نظر ہی نہیں آئیں گا تو لہذا اب آپ کو چاروں طرف سے احتیاط کرنا ہے. آپ کے ظاہری، آپ کی روح، ہر طریقے سے فکر، ہر چیز کے اوپر وہ غلبہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو وہ طاقت اللہ تعالیٰ دی گئی. اسی لیے مثنوی شریف میں مولانا روم فرما رہے کہ نبی علیہ السلام سے پڑھ کے شیطان اس کی قوم انسان کے حالات پوشیدہ طور لے جاتے ہیں، اس راہ سے کہ انسان بے خبر ہے، اس لیے کہ وہ محسوس صورتوں سے تو نہیں ہے. وہ ایسا راستہ رکھتے ہیں جو آنکھوں کے اندر ہے، یعنی مخفی ہے. ہم ان کی چوری سے پریشان ہیں، ہر گھڑی پریشان، اور ہمارا نقصان کرتے ہیں، اور یہ صاحب نخب اور طاقتور ہیں. اللہ ان کو طاقت عطا کر دیا. اب اس میں فائدہ کیا ہے کہ ہمارا شیطان کو نہ دیکھنا اس صورت میں ہے جبکہ وہ اپنی اصلی شکلوں میں ہوں. اگر وہ اپنی اصلی شکلوں میں ہیں تو ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اگر وہ متمثل یعنی اگر وہ ان کی شکل کوئی مثال میں پیش ہو کہ دوسری شکلیں اختیار کر کے نظر آ جائے تو یہ ناممکن نہیں. مثلا ہوا کتنی لطیف ہے، جب اپنی صورت میں رہتی ہے تو ہمیں نظر نہیں آتی،
لیکن جب وہ غبار کی صورت اختیار کرے تو اسے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تب اس سے فائدہ یہ ہوا کہ بعض لوگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے جنات کو اپنی صورت میں کھلم کھلا دیکھا۔ علاوہ ازیں المرجان فی الاحکام الجان میں ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اجسام کو ظاہر فرمائے اور ہماری آنکھوں کو روشن تر بنا دے تو ان کو دیکھ لیں گے۔ نیز یوں بھی ہے کہ وہ ان کے اجسام کثیف ہو جائیں تب بھی ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہوا اپنی لطافت پر رہے تو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جب وہ کثیف ہو کر غبار بن جائے تو ہم اسے دیکھ لیتے ہیں۔ جنات کا ہمارے اجسام میں داخل ہونا ناممکن نہیں۔ اب یہ جو جن سوار ہو جاتا ہے یہ تو بولے یہ سب ممکن ہے۔ جنات کا ہمارے اجسام میں داخل ہونا ناممکن نہیں، جیسے ہوا اور ہماری اپنی سانس ہمارے اجسام میں سرایت کر جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، یعنی ہماری روح ہمارے اجسام میں ہر وقت ادھر ادھر پھر رہی ہے، جیسے یہ ممکن ہے تو وہ بھی ایک لطیف اجسام ہے تو ان کا داخل ہونا بھی ممکن ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان آدم میں خون کی طرح پھرتا ہے۔ انسان سے جنات کے نکالنے کا طریقہ، اگر کسی کے اندر جن گھس جاتا ہے تو اس کی جن سے جان چھڑانے اور شیطان کے بھگانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس انسان کے پاؤں پر ایک مضبوط ڈنڈا 3 یا 400 بار یا اس سے کم و بیش زور سے مارا جائے تو یہ مار جن پر پڑے گی۔ جس پر جن کا حملہ ہے اسے محسوس تک نہ ہوگا، ورنہ اگر یہی مار انسان پر پڑی تو کبھی وہ بچ کر نہ نکلتا، فوراً مر جاتا۔ کیونکہ اب جسی پہ اثرات صاحب آپ بولتے نا، جب آپ اس کو مارتے تو اگر وہ جن ہے تو وہ اس کا مار کا اثر وہ جسم کو نہیں ہوتا۔ ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جسم کو ہو رہا، اس کو نہیں ہوتا وہ اثر۔ اگر وہ جن نہیں رہے تو شاید وہ مار سے جو ہے اس کو تکلیف ہو جائے، اس کو جو ہے زیادہ تکلیف ہو۔ اگر جن ہونے کی وجہ سے چونکہ مار جو ہے اس کو نہیں پڑتا، وہ جن کو پڑتا، وہ بتا رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن انسان کے اندر گھس جاتا ہے، جن پتھروں کے اندر بھی شگاف کیے بغیر گھس جاتے ہیں۔ اب اسی لیے یہ جو پتھروں کے اوپر جو ہے یہ جو دیوی یہ جو لوگ مندر جو وغیرہ ہے، آپ یہ پتھر وغیرہ کے اوپر آپ جا کے اس کے اوپر تھوکو یا پیشاب وغیرہ کرو، کیسی بری طریقے سے پکڑ کے آ جاتے اس کے آپ، اس لیے کہ انہیں اس میں بھی گھسا ہوا ہے، گھس جاتے ہیں۔ جبکہ اس پتھر میں پہلے سوراخ ہوں، جیسے اس سوراخ دار پتھر میں ہو ہوا داخل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے کہ جن انسان کے اندر گھس جاتا ہے تو 2 خرابیاں لازم آتی ہیں، 2 باتوں کی نقصان ہونے کا شک بڑھ جاتا۔ تداخل الاجسام یعنی جسم میں داخل ہونا، یعنی ایک جسم کا دوسرے میں داخل ہونا، اور یہ اسلامی نظریے کے خلاف ہے۔ یہ اسلامی نظریے کے خلاف ہے۔ جن ناری جسم ہے، یعنی جن کا جسم جو ہے آگ کے بنا ہوا ہے، ناری ہے۔ اگر اس کا انسان میں داخل ہونا مانا جائے تو اس کا جل جانا ماننا پڑے گا۔ جب وہ جن ناری ہے، آگ سے بنا ہوا ہے، اگر وہ جب انسان کے جسم میں داخل ہو گیا تو انسان کا جل جانا، انسان تو جل جائے گا، کیونکہ آگ جب داخل ہو جائے گی جسم میں تو جل جائیں گے نا، حالانکہ وہ جلتا نہیں۔
اس سے ثابت ہوا کہ جن انسان میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ سوال ہے یہ. تب اس کے جواب میں یہ ہے کہ یہ قاعدہ ہے کہ جسم لطیف یعنی بغیر وزن کا جسم کثیف یعنی جسم وزن والے جسم کے سوراخوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جیسے ہوا تمام اجسام میں داخل ہو جاتی ہے. اس سے کسی نے نہیں کہا کہ ایک چیز میں متعدد جواہر کا اجتماع ہو گیا. تو جب آپ کے جسم میں ہوا داخل ہو گئی تو پھر جب یہ سوال کیوں نہیں اٹھا کہ بھئی ہوا کیسا داخل ہوئی آپ کے جسم میں؟ جن کے آپ کے داخل ہونے میں تو آپ بول رہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ حلول ہے. تو جس طریقے سے ہوا داخل ہو گئی تو وہ تو مان لیا آپ، تو ہوا کی طرح وہ بھی لطیف ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، یہ اس لیے کہ ان کا اجتماع علی طریق اجاورت نہیں، علی سبیل الحلول ہے. ان کا ہمارے اجسام میں داخل ہونا ایسے ہے جیسے برتن سوراخ دار میں ہوا کا داخل ہونا ہوتا ہے. اس برتن میں سوراخ ہے تو اس میں ہوا داخل ہو جاتی، تو ویسے ہی آپ کے جسم میں بھی اس کا داخل ہونا کوئی مشکل عقل میں نہیں آنے والی بات نہیں ہے، داخل ہو سکتا. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جن نار محرقہ یعنی جلانے والی نہیں بلکہ ان کی تار سے تخلیق ہے، ان کی نار سے تخلیق ہے یعنی آگ سے تخلیق ہے. جیسے آدم کی، کیونکہ بولا کیا گیا کہ بھئی آدم آگ کی تخلیق ہے، تو جب آگ جسم میں داخل ہوئی تو جلا دینا چاہیے تھا، مگر جلا نہیں انسان. تو اس کی مثال بتا رہے کہ نار جو ہے، جن جو ہے آگ کی تخلیق ہے، جیسے آدم کی تخلیق مٹی سے ہے، آدم مٹی سے بنے، پھر شے کسی کے غلبے کی وجہ سے اس کی طرف منسوب ہوتی ہے تو ہم منسوب مٹی کی طرف ہوتے ہیں. ایسے ہی یہاں کے جن آگ کے عنصر کا غلبہ ہے اس لیے اس کی طرف وہ منسوب ہے. بھلے وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے مگر وہ خود آگ ہے ایسا ثابت نہیں ہوتا، منسوب کیا گیا آگ سے. جیسے ہم مٹی سے پیدا ہوئے مگر ہم کو مٹی نہیں سمجھا جاتا، ہماری نسبت تو مٹی سے جی رہی کیونکہ ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی، مگر اس کے بعد میں آپ کو ایک گوشت پوش کا جسم دے دیا گیا، اس میں ہڈیاں دیے گئے، اس میں خون ہے، اس میں تمام چیزیں ہیں. تو اب یہ اگر کوئی بولے کہ جو ہے یہ تو کیفیت جیسے آپ کی اصل ہونے کے باوجود بھی آپ مٹی سے الگ ہے، آپ کی حقیقت مٹی ہونے کے باوجود بھی آپ انسانی شکل میں آنے کے بعد میں مٹی سے الگ ہیں آپ. اسی طریقے سے جن ناری مخلوق ہونے کے باوجود بھی وہ آگ سے الگ ہے. اب اس میں صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بحر الحقائق کتاب کا نام ہے، فرماتے ہیں کہ آیت میں اشارہ ہے کہ وہ تمہیں اس حیثیت بشریت سے دیکھتے ہیں کہ دراصل یہی صفات حیوانیہ کا منشا ہے. یعنی جو حیوانی صفات جو ہوتے ہیں، حیوان کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ اسی کا منشا ہے. تم انہی صفات حیوانیہ کی وجہ سے ان سے محجوب ہو کر انہیں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اب تمہارے میں حیوانی صفات ڈال دی انسان. کیونکہ انسان کیا ہے، اگر ہمارے میں انسانیت نہیں رہی تو ہم کو حیوان ناطق بولا جاتا. اگر ہم میں انسانیت نہیں رہی تو ہم کیا ہوئے، حیوان ناطق یعنی بات کرنے والا جانور. اب ہمارے میں اور عام حیوان میں فرق اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ حیوان بات نہیں کرتا، ہم بات کرتے، مگر ہماری تمام خواہشات، ہماری عادات حیوان سے مطابق ہے. یعنی بھوک، پیاس، حرص، لالچ، بغض، حسد، یہ تمام حیوانی چیزاں جو ہے انسان کے اندر ہے. اب جب اس پہ قابو پا کے وہ انسان بنتا تو اعلیٰ درجے کا ہوتا، نہیں اگر وہ اسی کے اندر مصروف رہا تو وہ حیوان ہو جائے گا. تو بولے کہ تم انہی صفات حیوانیہ کی وجہ سے ان سے محجوب ہو کر ان سے چھپ جاتے، انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو، اور حیثیت روحانیہ کو اس میں دخل نہیں. اب چونکہ تمہاری حیوانی حجابات، تمہاری حیوانی صفات کا غلبہ جب اگر اتنا ہو جائے تو پھر روحانی جو ہے حیثیت جو ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو علوم اسماء و معرفت سے عبارت ہے.
بنا بری وہ تمہارے اس مقام کو نہیں دیکھ سکتے، بلکہ تم انہیں اس نظر روحانی بلکہ نظر ربانی سے دیکھتے ہو۔ انہ یراکم، نہ دیکھنے کی علت ہے، وجہ ہے کہ وہ تمہارا ایسا سخت دشمن ہے کہ تمہارا اس کے ضرر سے بچنا مشکل ہے، اس لیے کہ جو دشمن ہمیں دیکھ سکتا ہو وہ ہم اسے نہ دیکھ سکیں تو اس کے شر سے بچنا نہایت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل حمایت کرے وہ ہر طرح سے اس کے شر اور ضرر سے محفوظ ہوتا ہے۔ دانا پر یعنی سمجھدار پر لازم ہے کہ ہر وقت ایسے دشمن شیطان سے ڈرتا رہے۔ ہاں، اس کی کوشش کرو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے پھر ہم اس سے جنگ کیسے کریں؟ جب ہم دیکھ ہی نہیں سکتے تو اس سے جنگ کیسے کریں، اور اس سے بچ بھی کس طرح سکتے ہیں، اور ہمیں اس کا حکم بھی دیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں ان کی ذات سے لڑائی اور بچنے کا حکم نہیں، ہمیں شیطان کی ذات سے لڑائی اور اس سے بچنے کا حکم نہیں، بلکہ ان کے وسوسے سے کو دور کرنے اور اس کے شر کو قبول نہ کرنے کا حکم ہے۔ اصل ہم کس سے لڑ رہے تو بولے ہم جو اس کے جو ہمارے دل میں جو وسوسے ڈالتا اور جو شر ہم جو اس کے شر اور اس کی جو ہے غلط جو تعلیمات ہیں، ہم اس کو اگر ہم قبول کریں تو اس سے بچنے کا حکم ہے، قبول نہ کرنے کا حکم ہے۔ جس وقت وہ ہمارے دلوں میں اس طرح کے وسوسے ڈالے تو ہم انکار کر دیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ کر اس کے شر سے بچیں۔ سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی شان کے ولیوں میں ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، ہے نا، لیکن ہمارا رب تو اسے دیکھتا ہے نا، ہمارا رب تو اسے دیکھتا ہے اور وہ رب تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر ہم اپنے رب کریم سے استمداد یعنی مدد طلب کر کے شیطان کے شر اور مکر سے بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس کا مکر اور اس کا شر اللہ تعالیٰ کے سامنے بیکار ہے اور نہایت کمزور ہے۔ ان جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم شیطانوں کو ان کا یار بنایا جو بے ایمان ہیں، کہ ان کے مابین گمراہی کی مناسبت پیدا کر دیں جس سے وہ ایک دوسرے کے دوست ہو کر بے ایمان لوگ ان کی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اسی تسلسل میں یہاں بیان کیا گیا کہ شیطان حضور علیہ السلام کی خدمت میں، حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس سے کہا کہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں سوالات کا جواب دے۔ شیطان حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک بوڑھے کی شکل میں ایک گٹھری پوٹلی لے کے حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ عرض کیا میں ابلیس ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کیوں آیا؟ عرض کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں اور جن باتوں کا آپ مجھ سے سوال کریں میں ان کا جواب دوں۔ آپ نے اس سے ایک سوال کیا جس کی تفصیل یہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں تیرے کتنے دشمن ہیں؟ میری امت میں
تیرے کتنے دشمن ہیں؟ شیطان نے کہا 15۔ آپ میرے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور امام عادل، انصاف کرنے والا امام، غنی متواضع، سخاوت کرنے والا، اور متواضع ہو۔ متواضع کو آپ انگریزی میں کیا بولیں گے؟ ہمبل، یعنی آدمی خیرات کرنے والا ہو اور ساتھ ہمبل ہو، متواضع ہو، یعنی تکبر اور بڑائی اس میں نہ ہو، بہت ہی متواضع ہو۔ چوتھا، سچا تاجر کہ تجارت میں بے ایمانی نہ کرے۔ پانچواں، خدا ترس عالم دین، عالم دین جو خدا سے ڈرنے والا ہو، مومن دین کا جانثار اور دین پہ اپنی جان نثار کرنے والا ہو۔ مومن رحیم القلب، اور قلب میں اس کی رحمت، اس کی محبت، اس کی رحم کرنے کا جذبہ زیادہ ہو۔ توبہ کر کے اس پہ مضبوط ہونے والا، کہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قربت کے لیے توبہ کرے، اور اس سے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہے، توبہ کرنے والا ہو۔ حرام سے بچنے والا، وضو پر مداومت کرنے والا، یعنی ہمیشہ وضو سے رہنے والا۔ مومن بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والا، حسن خلق، اچھے اخلاق والا، لوگوں کو نفع پہنچانے والا، قرآن کا حافظ، پھر اس کی تلاوت پر مداومت کرنے والا، اور ہمیشہ وہ تلاوت کرتے رہنے والا۔ 15واں، رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والا جبکہ دوسرے لوگ نیند کر رہے ہوں۔ بولے یہ میرے 15 دشمن ہیں، یہ میرے 15 دشمن ہیں۔ اب 10 دوست ہیں ابلیس کے، یہ 15 دشمن ہیں اور 10 دوست ہیں۔ تو دوست کون ہیں؟ تو پھر حضور علیہ السلام نے شیطان سے ملعون سے پوچھا کہ تیرے دوست کتنے ہیں؟ اس نے کہا 10۔ سلطان ظالم، یعنی ظلم کرنے والا بادشاہ، غنی متکبر، دولت مند متکبر، تکبر والا، پراؤڈ کرنے والا دولت مند، تاجر خائن، بے ایمانی کرنے والا تاجر، شرابی، چغل خور، سود خوار، یتیم کا مال کھانے والا، مانع زکوٰۃ نہیں دینے والا، ریاکار، یعنی، اور 10واں، بڑی بڑی آرزویں دل میں لانے والا۔ یہ 10 میرے دوست ہیں۔ اب یہ بات جو بیان کیا گیا، اس تقریر سے ثابت ہوا کہ اس کے دوست نہ صرف کفار و مشرکین ہیں بلکہ اہل ایمان کے فساق میں سے بھی بعض اس کے دوست ہیں، کہ نہ صرف کفار و مشرکین ہی اس کے دوست نہیں ہیں بلکہ کلمہ پڑھنے والے بھی بہت سارے لوگ اس کے، کیونکہ یہ تمام بہت سارے خرابیاں ان کلمہ پڑھنے والوں میں بھی پائی جاتی، تو یہ بھی اس کے دوست ہوئے۔ اب اور ایک حکایت ہے کہ ابلیس ملعون نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کے ہاں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ شیطان حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، آپ نے فرمایا مجھے تیری نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہاں بنی آدم کے متعلق کوئی باتیں سنانی ہو تو سنا دے۔ اس نے کہا بنی آدم ہمارے نزدیک 3 قسم کے ہیں۔ پہلی، یہی ہمارے لیے سخت پریشان کن ہے، ہم جتنا بھی
ان کے بہکانے کی تدبیریں بناتے ہیں وہ تمام رائے گاہ ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ استغفار پڑھنے والے ہیں کہ ہم جب انہیں بہکانے کا پروگرام بناتے ہیں تو وہ استغفار پڑھ کے ہمیں بھگا دیتے ہیں، لیکن ہم بھی ان کے گمراہ کرنے سے نا امید بھی نہیں ہوتے مگر وہ ہمارے قابو میں نہیں آ سکتے۔ یہ پہلی ہے۔ دوسرا، یہ لوگ ہمارے ہاتھوں کے اشارے پر ہوتے ہیں جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند، یہی ہمارے اور ان کے یعنی وہ لوگ گناہوں میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ آپ جیسے معصوم حضرات پر ہمارا کسی قسم کا بس نہیں چل سکتا۔ یہ حضرت شیطان حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرما رہا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ تو نے کبھی کوئی ایسا معاملہ کیا ہے کہ جس سے تو اپنی کامیابی سمجھتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کی زندگی میں مجھے آپ پر صرف ایک بار حملہ کرنے کا موقع ملا۔ نبی سے بول رہا ہے مجھے آپ پر ایک بار حملہ کرنے کا موقع ملا۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کب اور کیسے؟ شیطان نے کہا کہ ایک دفعہ آپ کو طعام کی خواہش ہوئی یعنی کھانے کی، اور آپ نے باوجود کہ اپنی طبیعت کو روکا لیکن آپ نہ رک سکے اور خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ اس سے مجھے موقع مل گیا تو میں نے آپ کو رات کو سلا دیا۔ آپ رات کی عبادت معمول کے مطابق نہ کر سکے۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کے بعد میں کبھی سیر ہو کر طعام نہیں کھاؤں گا، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے کہا آئندہ میں بھی کبھی کسی کو اپنا شیطان کیا بولا؟ شیطان بولا کہ پھر آئندہ میں بھی کسی کو اپنا راز نہیں بتاؤں گا۔ اور ایک روایت حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ شیطان ابلیس کی اصلی شکل میں ملاقات ہوئی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرے محبوب ترین کون لوگ ہیں اور مقبوض ترین کون ہیں، یعنی تو پسند کس کو کرتا اور تو غضب کن پر کرتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ ہمیں محبوب ترین وہ مومن ہیں، سننے کی بات ہے، ہمیں محبوب ترین وہ مومن ہے جو بخیل ہو۔ تو پتہ چلا کہ بخیل جو ہے وہ شیطان کا محبوب ہوتا ہے، اور مقبوض ترین وہ فاسق ہے جو سخی ہو۔ اور ہمارا غضب اس گناہگار پر ہے، اس گناہگار پر ہے جو سخی ہے۔ اب یہی بات کے اوپر ایک حدیث سے شریف یاد آ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے، اسی روایت کو میرے آقا اپنی زبان پاک سے فرمائے کہ بخیل عابد شیطان کا دوست، سخی گناہگار خدا کا دوست۔ اسی بات پہ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ ابلیس نے کہا کہ وہ اس لیے کہ بخیل کو میرے بخل سے حصہ ملا، بخیل کو میری بخالت کا حصہ ملا، اور فاسق سخی کی سخاوت سے مجھے خطرہ رہتا ہے کہ اس کی سخاوت کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے۔ یہ کہہ کر چل پڑا اور کہہ رہا تھا کہ اگر یحییٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو میں آپ کو یہ راز نہ بتاتا۔ آج کے لیے انشاءاللہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو طویل باتیں بھی تھی اور ضروری تھی، اس لیے بیان کرنا ضروری سمجھا میں، انشاءاللہ تعالی۔